نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد آپ سے ایک آج اچھی خبر شیئر کرنی ہے اور بڑی خوشائن خبر ہے۔ وفاق المدارس العربیہ جو مسلک دیوبند کا نمائندہ بورڈ ہے، انہوں نے ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے اور اس سال جو انہوں نے نیا نصاب متعارف کرایا ہے اس کے اندر ایک نئی کتاب شامل کی ہے۔ کتاب کا نام ہے اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش۔ سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کی یہ تصنیف ہے۔ 1965 میں انہوں نے عربی میں یہ تحریر کی تھی، بیروت سے یہ شائع ہوئی تھی پہلا ایڈیشن۔ تیسرا ایڈیشن 1980 میں اردو میں انہوں نے تحریر کیا، جس کے اندر کچھ حاشیے کا اضافہ بھی کیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، جیسا کہ اس کا ٹائٹل ہے، جب بھی مغرب اور اسلامی نظریے کی کشمکش کا ذکر ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سید ابو العلا مودودی کا ذکر نہ ہو۔ میں نے جیسی کتاب کا ٹائٹل دیکھا وفاق المدارس کے نصاب میں تو فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی اور ہم نے کتاب میں نے خریدی اور اس کا مطالعہ کیا تو حیران رہ گیا کہ جو کچھ 80 سال سے سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کے بارے میں دیوبند مسلک کے علماء نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا تھا، وہ بالکل اس کے الٹ سب کچھ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا۔ بلا شبہ وفاق المدارس العربیہ کے صدر مفتی تقی عثمانی قابل تعریف ہے، جنہوں نے انتہائی اہم قدم اٹھایا۔ یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے اپنے اکابر کے وہ فتوے جو سید مودودی رحمہ اللہ کے خلاف ان کے اکابر نے زال اور مذل اور گستاخی کے فتوے دیے تھے، وہ سارے دریا برد کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ کتاب کا جو یہ ایڈیشن شائع ہوا ہے، اس کے کچھ صفحے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تفصیل تو انشاءاللہ آپ خود کتاب پڑھیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، بہت ہی اہم کتاب ہے۔ 128 صفحہ نمبر 128 کے اوپر یہ پاکستان کی جماعت اسلامی کا ذکر شیخ نے کیا ہے۔ اس کے اندر مولانا مودودی کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی نظام اور اسلامی قانون کے نفاذ کا پرزور مطالبہ کیا تھا جماعت اسلامی نے، بہت کچھ اس کی توقع کو پورا کر سکتی تھی اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے سب سے زیادہ اس پر نظر پڑتی تھی۔ اس کے بانی سید ابو العلا مودودی میں متعدد ایسی صفات جمع تھیں جو ان کے ذہنی قیادت کے منصب بلند پر پہنچا سکتی تھی۔ ان کو قدرت کی طرف سے ایک سلجھا ہوا دماغ، پرزور قلم اور ایک طاقتور اسلوب ملا تھا۔ یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، اور نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اس میں کہ 1979 میں سید ابو العلا مودودی ان کی وفات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ باقاعدہ دعائیہ کلمات بھی انہوں نے ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اگلے صفحے پر ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے جو سید مودودی رحمہ اللہ کے خلاف فتویٰ بازی کی گئی، ان کی علمی حیثیت بھی بتا دی ہے، اور بالکل کلیئر 4 لائنوں میں لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 129 اسی کتاب کا صفحہ نمبر 129 کہ ہندوستان و پاکستان کے ایک بڑے دینی حلقے کو بعض فقہی و کلامی مسائل میں مولانا کی تحقیق، تعبیر اور طرز تحریر سے اختلاف ہونے کی بنا پر کچھ جماعت کی آخر میں عملی سیاست و انتخابات میں حصہ لینے کی وجہ سے، اور کچھ اس کے خلاف ان تمام عناصر کے متحد ہو جانے کے سبب سے جن کو اس کے اسلامی نظام اور اسلامی دستور کے نعرے میں اپنا مفاد اور اپنا سیاسی مستقبل خطرے میں نظر آتا تھا۔ یہ سارے عوامل تھے۔ ایک تو جو اختلاف تھا وہ کلامی مسائل میں تھا، فقہی مسائل میں تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ طرز تحریر میں اختلاف تھا۔ کوئی اس میں اصول کا اختلاف نہیں تھا، کوئی اس میں بنیادی عقیدے کا اختلاف نہیں تھا۔ یہ ابو الحسن ندوی صاحب نے لکھا ہے، اور وفاق المدارس کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کتاب کو اپنے نصاب کے اندر شامل کیا ہو۔ یہ بنیادی بات یاد رکھیے گا، اور یہ سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس سے کوئی اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان سارے حالات میں، اس سارے بیک گراؤنڈ میں اپنے اکابر کے وہ من گھڑت جھوٹے تعصب پر مبنی فتویٰ جات کو
دریا برد کرنے کا یہ جو تہیہ کیا ہے، ہماری دعائیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ہیں۔ ہم بڑی اچھی امید رکھتے ہیں ان سے کہ انشاءاللہ وہ اپنے علماء کو بھی، جو مدرسین ہیں ان کو بھی یہ باور کرائیں گے کہ خدا را ان من گھڑت فتووں سے جان چھڑائیں اور اس کتاب کو اپنی روح کے مطابق اپنے طالب علموں کو سمجھائیں اور پڑھائیں۔ اس کے علاوہ سید قطب کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے، بڑے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سید قطب کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سید مودودی کے ساتھ ان کی وابستگی کی بنیاد پر ان کو سزائے موت دی گئی۔ اخوان المسلمون جماعت اسلامی کی برادر تنظیم ہے، یہ سارے جانتے ہیں۔ اس کے اندر آگے سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی کتب کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آپ پورا صفحے 2 صفحے پڑھیں گے تو اس کو بالکل جناب آپ کے بعد وہ آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا۔ سید 253 صفحے پر مولانا مودودی کی کتابیں باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ سید ابو العلا مودودی کی تنقیحات اور پردہ اور سید قطب کی کتاب کو ان کو پڑھنے کا کہا ہے کہ آپ نے اگر ان کا یہ جو ٹائٹل ہے وہ ہے زہر کا تریاق، اگر آپ نے مغرب کا مقابلہ کرنا ہے، اس تہذیب کا، ان نظریات کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ نے سید مودودی رحمہ اللہ کی کتب کو پڑھنا ہوگا۔ یہ واضح انہوں نے اس کا حل بھی بتایا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ۔ اور یہ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی میں مختصر سا بتا دوں کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، ان کو مفکر اسلام کہا جاتا ہے۔ 1999 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ رکن مجلس شورا، مرکزی مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کی جو تھی اس کے رکن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جناب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے رکن مجلس شورا رہے ہیں، بہت بڑی ہستی تھی۔ انہوں نے یہ سارا اپنا جو ہے بڑا اس کا بھرپور اس کا جائزہ لیا ہے اور امت مسلمہ کو مغرب کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہے، مناظرہ ہے علماء کا اور امت مسلمہ کے ان کے ساتھ جو ماضی ہے اس کا جو حل انہوں نے بتایا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ جو بتایا اس میں سید ابو العلا مودودی کی کتب سے رجوع کیا جائے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، ان مدارس میں جن مدارس میں سید ابو العلا مودودی کو ضال، مذل، گستاخ، ایک مودودی 100 یہودی کا سبق پڑھایا جاتا تھا، جب ان مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جائے گی تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اب نہیں تو کم از کم کچھ سال بعد اس کا رزلٹ ضرور آئے گا اور کم از کم یہ نفرتیں ختم ہوں گی۔ میں ایک بار پھر وفاق المدارس کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے اکابر کے فتویٰ جات کو دریا برد کرنے کا یہ تہیہ کیا ہے اور اس کی جانب پہلا قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس مسائی کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔